السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ صرفناک پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج میں نے ایک لیا جی اسم، اور جو اسم کی تعریف یا اسم کی اقسام ہیں جس میں اسم آتا ہے اور جو تعریفیں تقریباً ایک جیسی ہی ہیں، اگر بچہ یا اگر آپ ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں گے تو وہ تھوڑی سی تبدیلی کے اتنی تعریفیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ تو چلیے چلتے ہیں ان تعریفات کی طرف، جو کہ ایک تعریف یاد کرنے سے ہمیں 6 تعریفیں یاد ہو جائیں گی۔ پہلے ذرا تعریف سمجھیے گا، اور ایک اور بات سمجھ لیں کہ کسی اوپر لکھا ہوا ہے تو نیچے بھی کسی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ جو 2 لائنیں میں نے لگائیں ڈاٹ لگائیں، اس کا مطلب ہے جو چیز اوپر ہے وہی نیچے ہے۔ جگہ دیکھ لے، یہاں پر بھی جگہ ہے، یہاں پر بھی جگہ ہے، یہاں پر بھی جگہ ہے، یہ ساری کی ساری چیز آ رہی ہے کہ نیچے بھی چیز ہی آ رہی ہے۔ اس بات کو ذرا دیکھیے گا۔ اب چلتے ہیں جی پہلی تعریف۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کیا بولتے ہیں جی؟ اسم کہتے ہیں۔ اس میں نکرہ ہے کسی عام، ایک تبدیلی، کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام اس میں نکرہ بولتے ہیں۔ اب اس میں معرفہ ہے کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کیا بولتے ہیں جی؟ اس میں معرفہ بولتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں، اس میں علام ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں علام کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، شناخت، کسی بھی قوم کی، کسی بھی قبیلے کی، کسی بھی قوم کی شناخت جو ہوتی ہے وہ اس میں علام کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا۔ ہم پاکستانی قوم ہے تو ہمارا جو پرچم ہے وہ ہماری پہچان ہے، اور پرچم کو ہم بولتے ہیں علم۔ یہ جو علم بردار بولتے ہیں نا، علم بردار، علمدار، یہ سارے کے سارے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے علمدار کا یا علم بردار کا جھنڈا پکڑنے والا۔ اس میں علم کسی بھی خاص شخص، جگہ یا چیز کی شناخت کو جو ظاہر کرے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس میں علم ہوتا ہے۔ اب اس میں اشارہ ہے کسی بھی شخص کی طرف، شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، جو چاہے دور ہو یا نزدیک ہو۔ یہ بات سمجھیے گا کہ ہم لوگوں نے ایسا اسم جو کسی پاس یا دور پڑی چیز، شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ اس میں اشارہ۔ جس طرح یہ نزدیک پڑی ہوئی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، کوئی چیز پڑی ہو۔ کسی دور کھڑے ہوئے شخص کی طرف ہم لوگ کرتے ہیں وہ شخص، یعنی کہ دس، یہ، دیٹ، وہ، انگلش میں بھی سمجھ لیں، یہ اور وہ۔ ایسا اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف، جو چاہے نزدیک ہو یا دور ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال، اسے کیا بولتے ہیں؟ اس میں اشارہ۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، وہ بھی ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ایسا اسم جو نزدیک پڑی چیز کی طرف اشارہ کرے، نزدیک پڑی چیز، یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے، اسے کہتے ہیں اس میں اشارہ قریب۔ اور جو کسی دور پڑی چیز کی طرف اشارہ کرے وہ کون ہے؟ وہ پڑی ہوئی ہے، وہ دروازہ ہے، وہ گھر ہے۔ دور پڑی چیز کی طرف، دور شخص کی طرف یا دور چیز کی طرف اشارہ کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ بعید بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں صفت، ایسا اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں صفت کہلاتا ہے۔ اب صفت میں خوبی یا خامی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے مری خوبصورت علاقہ ہے، مری نام ہے، خوبصورت اس کی صفت ہے۔ وہ گھوڑا تیز دوڑتا ہے، اب تیز جو ہے یہ اس کی صفت ہے، تیز جو ہے وہ اس کی صفت ہے، اور گھوڑا کیا ہے؟ ایک نام ہے۔ اس لیے تو یہ سارے تعریفیں اسم، نام، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اور نکرہ عام، معرفہ معروف خاص، علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، شناخت، اشارہ کا مطلب ہوتا ہے اشارہ کرنا، صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی یا خامی۔ تو ایسا اسم جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو وہ اس میں اشارہ، ایسا اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی خوبی یا خامی کو ظاہر کرے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں صفت کہلاتا ہے۔ عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں نکرہ بولتے ہیں، خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ بولتے ہیں۔ تو ان کو یاد کر، بڑے آسان سی تعریفیں ہیں، اور اس سے زیادہ آسان جو ہے وہ آپ کو نہیں ہو سکتی۔ اس کو یاد کیجئے گا، لکھیے گا، اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو